بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا سید الانبیاء کی بارگاہ میں ایک دو نوجوان آئے اور انہوں نے سید الانبیاء کو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے والد صاحب ابھی ایک دو دن ہوئے ہیں، وہ اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، لیکن جب ان کی جان کنی کا عالم تھا، جب وہ مر رہے تھے تو ان کے منہ سے 3 کلمات نکلے جو ہم نہیں سمجھ سکے۔ ہم نے بعد میں اپنے خاندان کے ساتھ میٹنگ کی، ہم نے وہ کلمات اپنے خاندان والوں کے سامنے رکھے، لیکن ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ ہمارے والد صاحب اپنے جان کنی کے عالم میں مرتے وقت وہ کون سے کلمات ادا کر رہے تھے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ ہمیں ان کی وضاحت فرما دیں، ان کے بارے میں بتا دیں۔ تو سید الانبیاء نے ان کو کہا کہ آپ کے والد بزرگوار جب فوت ہو رہے تھے تو ان کے منہ سے کون سے کلمات نکلے؟ تو ایک نوجوان جو اس مرنے والے کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کے منہ سے جو پہلا جملہ اور کلمہ منہ سے نکلا وہ یہ تھا کہ لیتہ کان کاملا، دوسرا جملہ لیتہ کان جدیدہ، تیسرا جملہ لیتہ کان بعیدہ۔ یہ 3 کلمات ہمارے والد کے منہ سے نکلے اور ہم سمجھ نہیں سکے۔ تو سید الانبیاء مسکرائے اور ان نوجوانوں کو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والد کے منہ سے جو پہلا جملہ نکلا لیتہ کان کاملا، وہ یہ تھا کہ آپ کے والد بزرگوار ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، وہ سردیوں کی رات تھی، اندھیری رات تھی، اور ایک بازار سے گزرے، چوک میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جو بہت بھوکا تھا۔ آپ کے والد کو اس پر رحم آیا، اس پر ترس آیا، اور آپ کے والد نے اپنی جو ان کے پاس وہ سامان تھا اس کو دیکھا، اس میں صرف ایک روٹی جو ہے وہ برآمد ہوئی سامان میں سے۔ تو آپ کے والد بزرگوار نے سوچا کہ یہ پوری روٹی تو میں اس فقیر کو نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے آگے سفر بھی کرنا ہے، مجھے بھی ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو آپ کے والد بزرگوار نے اس روٹی کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ اس فقیر کو دے دیا اور آدھا اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ اب جب آپ کے والد کا موت کا عالم تھا تو اس آدھی روٹی جو اس نے دی تھی اس کا ثواب جب اس نے ملاحظہ کیا آپ کے والد نے، تو اس نے حسرت اور کاش کا اظہار کیا کہ کاش آدھی روٹی کی بجائے میں پوری اس کو دے دیتا، لیتہ کان کاملا، کہ مکمل روٹی، پوری روٹی میں اس فقیر کو اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ دوسرا جملہ جو آپ کے والد کے منہ سے نکلا وہ یہ تھا کہ لیتہ کان جدیدہ۔ یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، آپ کے والد سفر کر رہے تھے، راستے میں ان کو ایک فقیر ملے، مسکین ملے، جو سردی سے ٹھٹرے ہوئے تھے، ان کو بہت سردی لگی ہوئی تھی۔ تو آپ کے والد کو اس پر ترس آیا، رحم آیا، اس نے اپنی جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ اتار کے اس فقیر کو اڑھا دی۔ اب مرنے کے عالم میں، موت کے عالم میں، جب اس استعمال شدہ چادر کا ثواب آپ کے والد کی آنکھوں کے سامنے آیا تو آپ کے والد نے کاش اور حسرت کا اظہار کیا کہ کاش میں وہ استعمال شدہ چادر کی بجائے ایک نئی جو ہے چادر اس فقیر کو اللہ کی راہ میں دے دیتا، تاکہ مجھے ثواب جو ہے بہت زیادہ ملتا۔ لیتہ کان جدیدہ، کاش وہ نئی ہوتی، جدید ہوتی، وہ چادر جو ہے استعمال شدہ نہ ہوتی۔ تیسرا جملہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جو آپ کے والد کے منہ سے نکلا وہ تھا لیتہ کان بعیدہ، کہ کاش وہ دور ہوتی۔ تو یہ اس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کے والد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے، اپنی محلے کی مسجد میں، اپنے گھر کے ساتھ والی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو جب مسجد جانے کا ثواب آپ کے والد بزرگوار نے ملاحظہ کیا، موت کے عالم میں مرنے سے پہلے مسجد جانے کا ثواب آپ کے بابا کی آنکھوں کے سامنے آیا، تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ پھر کاش اور حسرت کا اظہار کیا کہ کاش میرے گھر سے یہ جو مسجد تھی بہت دور ہوتی، تاکہ میں لمبا سفر طے کر کے مسجد پہنچتا اور مجھے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب ادا کرتا، ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں ادا کرتا، ہر قدم کے بدلے میں میری برائیاں معاف ہوتی، اور ہر قدم کے بدلے میں میرے درجات بلند ہوتے۔ اس لیے آپ کے والد نے کہا لیتہ کان بعیدہ، کہ کاش یہ مسجد دور ہوتی، میرے گھر کے قریب نہ ہوتی۔ تو میں دعا گو ہوں کہ
کہ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین اور مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے.